کوہاٹ سے کامران صاحب نے دریافت فرمایا ہے کہ اگر کوئی میت کو ایصال ثواب کرنے کے لیے چھوٹے نابالغ بچوں سے ختم قرآن کرائے تو بچے یہ ثواب میت کو بخشیں تو کیا قیامت میں اس کو ثواب ملے گا؟ جبکہ مشہور یہ ہے کہ نابالغ بچوں کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، تو جب بچے کو اس کا ثواب ہی نہیں ملتا تو ایصال ثواب کیسے کرے گا؟ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بچہ ایصال ثواب کرتا ہے تو دو طرح کے ثواب اسے ملتے ہیں۔ ایک ثواب یہ ہے کہ تلاوت کرے، کوئی نیکی کا کام کرے تو حقیقت میں اس کا ثواب بچے ہی کو ملتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ، جس بچے نے قرآن پڑھا اس کا ثواب اس بچے ہی کو ملے گا، اس کے والدین کو نہیں ملے گا۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا کس نے سکھایا، تلقین کس نے کی کہ بیٹے مسجد میں جا کے قرآن پاک پڑھو؟ یہ یا تو استاد تھے یا پھر والدین تھے۔ تو یہ جو تعلیم اور تربیت ہے نا، اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس لیے اصل ثواب بچے کو پہنچے گا ایک بات، اور تعلیم اور تربیت کا ثواب والدین اساتذہ کو پہنچے گا۔ اب بچہ اپنی طرف سے وہ ثواب کسی کے نام بھی کر دے، کسی کو بخش دے تو یقیناً اس کو بھی ثواب پہنچے گا، کیونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ بچہ اگر کوئی ایسا معاملہ کرے جس میں نقصان ہو تو پھر تو فقہ اسلامی اس پہ بات کرتی ہے۔ بچہ ایسا کام کرے جس میں خیر ہو، نیکی ہو، دوسروں کا نفع ہو، تو شریعت اس پہ یہ نہیں کہتی کہ نہ کرو، وہ کہتی ہے کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور جس نے تمہیں یہ نیک عمل سکھایا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے وہ جو ثواب بچہ پڑھ کے کرتا ہے اس کی ولایت، ولی، باپ، دادا، وصی، کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کا اپنا فعل ہے، اس کا ثواب بھی یقیناً میت تک پہنچتا ہے۔ ایک شخص نے چچا کو آج سے 25-30 برس پہلے 4000 ریال قرض میں دیے۔ اب وہ قرض پورا ہو گیا تو وہ چچا سے 4000 ریال ہی مانگتا ہے، اور اگر 4000 ریال آج دیں اور جب لیے تھے اس وقت کے دونوں قیمتوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، تو کیا یہ سود شمار نہیں ہوگا؟ بالکل سود نہیں۔ 4000 ریال اس نے دیے، 4000 ریال واپس دے رہا ہے۔ 10 تولے سونا اس وقت دیا تھا، 10 تولے سونے کا ہی تقاضا ہے۔ اصول سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے قرض دیا گیا قرض اسی طرح سے واپس ہو، بس سیدھی سی بات۔ چاندی قرض میں دی تھی، قرض لوٹاتے ہوئے بھی چاندی ہوگی، پیسہ دیا تھا پیسہ ہوگا۔ البتہ ایک چیز اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ مشروط اس کو کرنا کہ یہ جو پیسے دے رہا ہوں $4000 ہے، مجھے ڈالر ہی واپس کرنے ہیں، یہ جو قرض دے رہا ہے نا یہ اس کا حق ہے۔ اگر تو وہ پابند کر دے اس وقت جب قرض دے رہا تھا تو بالکل ٹھیک ہے، اگر پابند نہ کرے اور 10 سال بعد کہے کہ $4000 واپس لاؤ تو اس میں گنجائش ہے کہ جس نے دینے ہیں وہ کر لے، اور شریعت اس کو ترغیب دیتی ہے کہ چھوڑو جانے دو، اللہ برکت تمہیں دے دے گا۔ $4000 کے اس وقت 10,000 بنتے تھے، اب بھی پاک روپیز میں 10,000 دے دو۔ اس سے کہا جائے کہ آپ چھوڑ دیں، اس کو کہا جائے
کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کر لیں. یہ اس طرح کی سفارش کرنا یہ جائز ہے. مغرب کی نماز میں امام تیسری رکعت میں ہو اور اس وقت ہم نماز میں شامل ہوں تو کیا امام صاحب کے ساتھ تشہد اور درود شریف وغیرہ پڑھنا چاہیے یا صرف تشہد؟ اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد باقی کی نماز ہم کو کس طرح مکمل کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جو آدمی بھی کسی بھی نماز میں امام سے ملتا ہے جب امام قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، اب آنے والے کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ یہ 2 رکعتوں کے بعد کیا بیٹھنا ہے یا 4 رکعتوں، لیکن اگر وہ بیٹھ گیا تو اسے التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، سمجھے؟ اس لیے بیٹھ جائے، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، عبدہ و رسولہ پڑھ کے پھر تیسری رکعت کو جائیں گے. امام نے تھوڑی دیر میں سلام پھیر دیا، اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے. یہ ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ التحیات للہ والصلوات، اور امام نے سلام پھیر دیا. اس صورت میں بھی التحیات للہ سے لے کے عبدہ تک بیٹھنا اور یہ پڑھنا یہ واجب ہے، سمجھے؟ لیکن اگر مقتدی کھڑا تھا، ابھی اللہ اکبر کہا ہی اور بیٹھا نہیں ہے، تو بس پھر صلی اللہ اکبر کے بعد اپنی نماز شروع کرے، پھر نہیں. تو 3 صورتیں ہو گئی. درمیانی یا آخری قاعدے میں جب بھی بیٹھے گا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اٹھے گا. دوسرے بیٹھتے ہی امام اٹھ کھڑا ہوا تیسری رکعت کے لیے تو بھی پڑھے گا. اور چوتھی صورت کہ امام نے سلام پھیر دیا اور اس سے بھی صرف اللہ اکبر کہا تھا تو کھڑے کھڑے باقی نماز کو پورا. رہ گئی دوسری بات کہ سلام پھیرنے کے بعد کیسے ختم کرنا ہے. مغرب کی نماز میں یہ کنفیوژن پیش آتی ہے. 2 رکعتیں امام کے ساتھ چھوٹ گئیں، ایک پڑھی نا، درمیان میں عبدہ رسول تک پہنچ، 1 رکعت اس نے پڑھ لی. اب 2 رکعتیں رہ گئیں تو غور سے سنو، ایک امام کے پیچھے جمع 2 رکعتیں. امام نے سلام پھیرا، یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دونوں رکعتیں پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے. 2 جمع 1 3 ہو. 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی، پھر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے بعد بیٹھ گیا، تو یہ اس کی ہو گئیں 2 رکعتیں. پھر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر اٹھا، پھر اس کی تیسری رکعت پوری ہو گئی، تو یہ اس کی 3 رکعتیں ہوئی. لیکن 1 جمع 1 جمع 1 یہ بھی ٹھیک ہے اور 1 جمع 2 وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتیں درست. جہری نمازیں اکیلے پڑھنے پر، جیسے مغرب عشاء اور فجر خود سے پڑھ رہا ہو، تلاوت جہراً کرنی چاہیے یا خاموشی کے ساتھ؟ میر عمران صاحب نے حیدرآباد دکن سے پوچھا ہے. اکیلے نماز پڑھنے والے کو جہری نماز میں اختیار ہے. جب خود پڑھ رہا ہے تو مغرب عشاء فجر ان تینوں میں اگر امام کے پیچھے ہوتا تو اونچی آواز سے پڑھتا نا. اس کو اختیار ہے کہ چاہے زور سے قرات کرے اور چاہے آہستہ کر لے، البتہ اونچی آواز میں ادا کرنا یہ ایک سنت کا اضافہ ہے اور اس میں سے زیادہ ثواب ملے گا. مغرب عشاء فجر تینوں نمازیں قضا ہو گئیں یا قضا جماعت چھوٹ گئی، اپنی پڑھ رہا ہے، قضا ہے یا ادا ہے. ان تینوں میں قرات کو امام ہی کی طرح اونچی آواز میں پڑھنا، جبکہ امام کے پیچھے نہیں ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، یہ افضل ہے. اس لیے کہ اس نے مغرب عشاء فجر 3 نمازیں بھی اپنی پڑھی اور قرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھتے تھے، تو اس نے اونچی آواز سے پڑھی، بہت اچھا ہے. اب یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس طرح سے جماعت کے علاوہ نماز نہیں پڑھی، یہ بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود قرات کو
اپنی نماز پڑھتے ہوئے بھی اونچی آواز سے پڑھنا مغرب عشاء اور فجر میں یہ زیادہ ثواب ہے سنت کے زیادہ قریب، جبکہ عام طور پہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ دردانہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ بچوں کی شادی کے موقع پہ دیا جانے والا سونا، اس کے متعلق سوال ہے کہ ہم نے تو لڑکیوں کی شادی کے موقع پہ زیورات ادا کر دیے، لیکن لڑکوں کی شادی کے موقع پہ ہم نے نہ انہیں مالی مدد فراہم کی نہ زیورات دیے، ہمارے ذمے کیا کچھ واجب الادا ہے جس سے ہمیں پورا کرنا ہوگا؟ یہ فعل خود اچھا نہیں ہے۔ جب عطا کرنا ہے، جب تحفہ دینا ہے، جب کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں برابر رکھنے چاہیے۔ مالی طور پہ آپ اگر مستحکم ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو میں نے زیادہ دیا ہے، میرے بیٹے چاہے وہ ادب سے نہ بولیں لیکن اس کے دل میں ضرور میل کچیل کچھ نہ کچھ چیزیں پیدا ہو جائے گا، تو پھر دردانہ صاحبہ اپنے بچوں کو بھی، بیٹوں کو بھی اتنا ہی دینا چاہیے جتنا بیٹیوں کو دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور بیٹی دونوں کو ہبہ کرنے میں فرق سے منع فرمایا۔ ہبہ نہیں ہو سکتا، لڑکے اور لڑکی کا ہبہ برابر ہوگا۔ 10 تولے سونا اگر لڑکی کو دیا ہے نا شادی میں، تو 10 تولے کی مالیت کا پیسہ، نقد، زیور، چاندی، گاڑی، کسی صورت میں 50 لاکھ ادھر خرچ کیے ہیں تو 50 لاکھ بیٹے بھی خرچ کرنے۔ شرعی طور پہ آپ پہ کچھ بھی واجب نہیں تھا، لیکن بیٹے جو ناراض ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کا یہ کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، بہتر بات ہے۔ اگر مالی طور پہ مستحکم ہیں اور مالی طور پہ نہیں ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ اب اس محرومی کے دور میں یا جہاں پر معیشت برباد ہو رہی ہو، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ شریعت میں جس طرح استاد اور شیخ کے آداب و حقوق بیان کیے گئے ہیں، کسی کمپنی، ادارے یا بینک کی ملازمت میں اپنے سینئرز کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اپنے سینئرز کے ساتھ نہ کم سے کم انسانوں کی طرح پیش آنا چاہیے۔ بس ہمارے دور میں انسان کو انسان سمجھ کے اس کے ساتھ بات کر لی جائے نا، بڑی مہربانی ہے ان چھوٹوں کی۔ یہ چھوٹے سمجھتے ہیں کہ جب تک عزت دار آدمی کو ذلیل نہ کر لیں، ان سے کلمہ حق بھی ادا نہیں ہوتا اور یہ ظالم کی مذمت بھی نہیں کرتے بیچارے۔ بھئی اللہ نے اسے ایک عہدہ دیا ہے، جس طرح بھی آیا ہے، اگر وہ ظلم نہیں کر رہا تو انسانیت کا کم سے کم مستحق تو ہے نا۔ اس لیے ہمیں اپنے مخالفین کے ساتھ بھی انسانیت کے درجے سے نہیں گرنا چاہیے۔ اتنا بھی ہو جائے آج کے زمانے میں بہت ہے، چھوٹے بڑوں کی عزت کر لیں اور چھوٹے اور بڑے کا فرق معاشرے میں قائم کرنا یہ ضروری ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابن معظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یزید کے اسلام پہ بھی شک ہوتا ہے کیونکہ اس نے جو کربلا میں کیا وہ کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ کیا ابن معظم کا بیان درست ہے؟ میں انڈیا سے ہوں، آپ انڈیا سے ہوں یا کہیں سے بھی ہوں، ابن معظم نے جو کہا ہے اس سے ہمارے فقہا صدیوں پہلے فارغ ہو گئے۔ حنفیوں میں 3 ہیں، ایک وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یزید کو نہ اچھا کہو نہ برا کہو، اگر اس کو برا کہو گے تو آگے بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچے گی۔ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید کافر تھا، یہ خود حنفیوں ہی کا قول ہے، یہ خود حنفیوں کا قول ہے۔ بلخ، سمرقند اور بخارا، ان تینوں مکاتیب فکر کو پڑھا جائے۔ اب تو مفتیوں کو بھی نہیں پتہ کہ حنفی فقہا عراقی ہیں، حنفی فقہا بلخی ہیں، حنفی فقہا بخاری ہیں بخارا کے، حنفی فقہا سمرقندی ہیں، اور حنفی فقہا وہ خوارزمی ہیں۔ یہ 5-6 طبقات اگر کسی نے پڑھے ہیں نا
تو اس سے یہ پوچھو کہ ہمارے خود حنفیوں میں حنفی فقہا یزید کو کافر بھی کہتے ہیں، لعنت بھی جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہ پڑھا ہو تو حوالہ ہم سے نہ پوچھو، خود ہی پڑھو میاں، تاکہ تمہیں فتویٰ دینے کا جو شوق ہے نا اس کی ذرا تسلی ہو۔ تمہیں کیا معلوم؟ ہمارے خود حنفیوں میں یہی روایت کہ اسے کافر بھی سمجھتے ہیں، اس پہ لعنت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تو کہتے ہی اسے کافر ہے، تو ابن معظم نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط نہیں کہا، وہ اس کے باوجود کہ آپ سمجھتے ہوں کہ کچھ بھی نہیں، بھائی ابن معظم بھی حنفی ہیں، اہل سنہ میں سے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جو منع کرتے ہیں وہ بھی احتیاط نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم یزید کو اس لیے لعنت سے پاک نہیں کہتے کہ وہ کوئی اچھا آدمی تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لعن طعن کا دروازہ صحابہ رضی اللہ عنہ تک نہ پہنچے۔ اس لیے کوئی مسلمان ہوگا جو یزید کو اچھا مانتا ہو، کوئی ایسا ظالم بھی دنیا میں ہوگا، اس جاہل کو کوئی جا کے کہے حدیث ہی پڑھ لو، چھوڑو تاریخ کو، ہم تو تاریخ کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو خالصتاً حدیث کی بات۔ اس لیے جو شخص یزید کا حامی ہو اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 9 سال کی شادی پہ تنقید نہ کرتا ہو اور حدیث کا منکر نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنے یزید کے حامی ہیں یہ سب کے سب حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ فضائل کی حدیثیں لے لیں گے، حضور صلی اللہ اچھے اخلاق کی تعلیم فرمائی وہ حدیثیں لے لیں گے، لیکن جن احادیث میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کا بیان کیا ہے جو عقائد اور فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ضرور اپنی جہالت کا لچ تلنا ہے، تاکہ لوگوں میں یہ بھرم قائم رہے کہ ہم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، مشکات ہے، مسلم ہے، بخاری ہے، لیکن ان سے پوچھو کون سی حدیثیں پڑھتے ہو؟ صرف وہ جو انسانی اخلاقیات پر مبنی ہیں، اور باقی جہاں احکامات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے متعلق جو بخاری میں ہے، اس ان حدیث کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تم کہیں دکھا سکتے ہو کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال تھی اور فلاں تھا اور فلاں تھا؟ یہ سب منکرین ہیں، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے یہ سب منکرین حدیث اور حدیث پر شدید نقد کرنے والے، جنہوں نے 2 صفحے نہیں پڑھے، جن کی جہالت کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بخاری کوئی دین کی کتاب ہے، جن کی جہالت کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بخاری تو تاریخ کی کتاب ہے، والعیاذ باللہ۔ سٹھیا گئے ہیں، عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ بخاری میں سارے ابواب آتے ہیں طہارت کے، بخاری میں سارے ابواب آتے ہیں خواتین کے، بخاری میں سارے ابواب آتے ہیں نماز کے متعلق۔ ان 4-5 ابواب کا تاریخ سے کیا تعلق ہے یار؟ کیا تعلق؟ اس لیے جتنے یزیدی ہیں حدیث کے منکر، کیوں؟ اس لیے کہ ترمذی میں آیا، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کی نہیں، جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو شہید کیا رضی اللہ عنہ، خدا کی رحمت کے بڑے سے بڑے پیمانے کربلاء شہداء پہ نازل ہوں، خدا ان کی قربانیوں کو قبول کرے، خدا ان کو عزت اور احترام کے ساتھ انہی کے جد امجد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے پاس بٹھائے۔ شہداء کربلا بہت بڑے لوگ تھے یار، خدا کا عذاب جہرن کبھی کبھی آتا ہے۔ ترمذی اٹھا کے دیکھو، چھوڑو تاریخ کو، حدیث پہ آؤ نا، کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے جو شہید کرنے والے اور یہ لوگ تھے، جنگ ہوئی اور مخالف نے ان کے سر کاٹ کے دمشق بھیج دیے۔ تابعین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کربلا کے قاتلوں کے سر ایسے رکھے گئے
اور ہم سب بچے بڑے دیکھنے جمع ہوئے کہ ارے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے رفقا کے جو قاتل تھے ان کے سر مسجد میں لائے گئے. تو بھگدڑ مچ گئی، شور مچ گیا، جا تھیا، سانپ نکل آیا، اژدہا آ گیا، سانپ نکل. انہوں نے کہا ہم نے دیکھا جن کے سر رکھے گئے تھے، سانپ ان کی گردن سے اندر جاتا تھا، منہ کے راستے باہر نکل آتا تھا اور ڈستے تھے سانپ ان کے چہروں پہ. یہ ترمذی میں ہے. اب تم حدیث کا انکار نہ کرو، صحیح معنی میں کفر کے وکیل منافقت کرتے ہو ہمارے سامنے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اب تک بھی جو سادات زندہ ہیں ان کے ہم پہ حق بنتے ہیں. بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المطلب کی اولاد سے جو اچھا سلوک کرے گا قیامت میں اللہ سے اس کا اجر لے کے دوں گا. ہم تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، نیکی کرو یار، حضرت اجر دیں گے، روح مبارکہ خوش ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے واقعے سے کچھ دکھ ہی نہیں پہنچا، تمہیں حدیث کا انکار جو کرنا ہے. منافق بھی اور جاہل بھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سو کے اٹھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا لکھو آج کیا تاریخ. لکھ لی گئی. ان کا بچوں میں ابھی سویا ہوا تھا اور میں نے اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ مبارک پہ مٹی کے اثرات، داڑھی بکھری ہوئی، اور ہاتھ میں ایک شیشے کا ڈونگا ہے، پیالہ ہے، اور زمین سے پھٹکڑیاں خون کی اٹھا اٹھا کر ڈال رہے ہیں. تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کربلا میں کیا ہو گیا ہے، میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. یہ روح مبارکہ تک اثر پہنچا ہے. تم ظالموں کی یزید کی حمایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر شریف میں پیش ہوتی ہوگی نا، سوچ لو وہ کیا کہتے ہوں. تم تو اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہو، تمہیں تو حدیث ماننی نہیں. ہمارے اہل السنہ کے حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ہفتے میں 2 بار امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا میری امت کے اعمال میرے سامنے آئیں گے، تمہارے گناہ بھی تمہاری نیکیاں بھی، میں تمہارے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا اور تمہاری نیکیوں کو دیکھ کر میں خوش ہوں. ظاہر ہے کہ تم حدیث مانتے ہی نہیں، تو تمہیں کیا پتا کہ یزید اور اس ٹولے کی حمایت یہ کیا کیا قبر میں اور کیا قیامت میں حشر میں کیا ہوگا. ولیعذ باللہ. پوچھنا یہ تھا کہ ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے مگر جواب نہیں مل رہا، کیا آپ اس کے جواب تلاش کرنے میں رہنمائی فرمائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ میں مسلمان کیوں؟ یہ تو کئی بار ہم نے بھی کویسچن ریز کیا ہے. یہ تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں. سوچیں، خود بھی سوچیں. الحمدللہ ہمیں تو جواب معلوم ہو گیا، لیکن ہم بتاتے اس لیے نہیں کہ ہر آدمی خود غور کرے. چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اس لیے مسلمان ہوں. تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہندوؤں کے ہاں جو پیدا ہوا ہے، ہندوازم پہ ہے، وہ خدا کا عذاب جھیلے گا اور تم بہشت میں مزے لوٹو گے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں کیوں. خرم صاحب سوچئے. دوسرا سوال ہے کہ انسان استاد سے ملے بغیر بھی ان کے فیض سے فیض یاب ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہیں پھنسا ہوا ہو یا کوئی مسئلہ ہو اور استاد کا مشورہ درکار ہو تو استاد خواب میں آ کے مسئلے کا حل بتا دیں. یہ بہت گہرا سوال ہے، مختصر سا جواب یہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے. بس یہ پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پکا مسئلہ کہ ایسے ہو جاتا ہے. دادا دادی آ کے منع کر دیتے ہیں کہ یہ رشتہ نہیں کرنا. کوئی دوست آ کے منع کر دیتا ہے یہ
فلیٹس نہیں خریدنے، یہ سب ہوتا ہے۔ خواب میں آ کر باقاعدہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے ایک کفن بھیج دینا، کفن پرانا ہو گیا۔ خواب میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ والدہ کو کیوں ستاتے ہو، دیکھتے نہیں ہو آج کل ان کی شکایات بڑھ گئی، سب ہوتا ہے۔ مشورے بھی ملتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان معاملات میں جو بہت سخت گنے جاتے ہیں ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ، ابن قیم نے لکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، ایسے ایسے لوگ مجھے ملے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے مخالف تھے، اور حضرت نے خواب میں آ کے کہا کہ وراثت کی تقسیم میں فلاں جگہ پہ غلطی کر رہے ہو، اسے ٹھیک کرو۔ شرعی مسائل، یہ فتویٰ نہیں دینا، اس فتوے سے رجوع کرو، یہ سب ہوتا ہے۔ خواب بیان کر دیتا ہے آدمی، نہیں خیال کرتا، اگلے خواب میں بھی آ کے بتاتے ہیں کہ بچے ایسی چیزیں نہیں بیان کرنی جس سے اپنی عظمت بزرگی بڑھائی جائے۔ اور اس کے کیا اس کے دلائل ہیں، بہت ہیں، چھوڑے تو اتنا وقت۔ کابل افغانستان سے مدثر صاحب فرماتے ہیں کہ میں باقاعدگی سے ہر پروگرام سنتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور میں ایک جگہ پہ کام کرتا ہوں، اور نئے چیئرمین ہمارے رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک اور فجر کے بعد سورہ یاسین کی اونچی آواز میں تلاوت کراتے ہیں، امام کرے یا مقتدی کریں، کوئی بھی تلاوت کرے، اور مقامی لوگوں میں سے اس وقت کوئی ہوتا نہیں، یعنی باہر سے آنے والے لوگ نہیں آ سکتے اس علاقے میں، اور ملازمین ہوتے ہیں۔ پہلے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو چاہے فجر کے بعد سورہ یاسین اور عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت میں بیٹھے اور سنے، جو نہ چاہے نہ سنے۔ پوچھنا یہ تھا کہ طریقہ کوئی غلط تو نہیں؟ بہت اچھا ہے بھیا، غلط تو کیا ہوتا، ثواب کی چیز، بہت اچھی چیز ہے، انہیں یہ کرنا چاہیے۔ آزادی ہے نا، بیٹھو بیٹھو، نہ بیٹھو نہ بیٹھو۔ اور بدعت اس لیے نہیں کہ بدعت نہیں ہے، یہ تعلیم ہے۔ فرض کر لیجئے اس مسجد میں امام صاحب لوگوں کی تعلیم کے لیے کہتے ہیں کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین تلاوت کروں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز کا سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھوں گا، سننی ہے سنو، نہیں سننی نہ سنو، یہ تعلیم ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد کہتے ہیں رات کو سورہ ملک کو، الٹا ہو گیا، رات کو سورہ ملک کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے یہ نجات دے گی۔ فجر میں یہ سورہ یاسین پڑھ لے، فرمایا حضرت نے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور فجر کیوں سورہ یاسین پڑھ دیتا ہے، نمازی سن لیتے ہیں، تو کس بات پہ، کوئی بدعت نہیں، بہت اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ سوال طویل ہے، جواب ضرور دیجیے گا، بھلے ہی سوال نہ دہرائیں۔ آپ نے ساری بات بچے جو لکھی ہے نا انڈیا سے، وہ ساری چیز انسانوں کے اپنے کرتوت ہے۔ آپ معاشی طور پہ تنگ ہیں، ہم معاشی طور پہ تنگ ہیں، اس لیے کہ حکومتوں کو جو معاشی نظام اپنی رعایا کے لیے لانے چاہیے وہ نہیں آتے۔ کرپشن اگر یہ پاکستان میں ہے تو انڈیا میں بھی ہے، دنیا کے بہت سے ممالک میں ہے، تو نتیجہ یہ کہ وہ پیسہ جو غریب تک پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچتا۔ اب وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اتنے کروڑ دے دے، تو کروڑ تمہاری جگہ اگر کوئی یورپ کا بچہ ہوتا تو اسے مل جاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے پبلک کی سروسز کے لیے ایسے نظام بنائے۔ مسئلہ دعا کا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی، مسئلہ سسٹم کو چینج کرنے کا ہے۔ لوگ اٹھے، انہوں نے اپنا سسٹم چینج کیا، اور باقاعدہ منظم جدوجہد ہوئی۔ انقلاب فرانس کا اثر برطانیہ پہ پڑا، اس کا اثر
وہاں پڑا امریکہ میں، اس کا اثر ہندوستان میں پڑا، کمیونزم آیا، اس کا اثر پڑا، لوگوں نے اٹھ کے ہمت کر کے سسٹمز چینج کیے۔ اب سسٹمز کیے چینج ہونے کے بعد جب اس کے ثمرات ان کی اگلی نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہیں تو ایک طبیعی بات ہے، لیکن سسٹم چینج کرنا، اس کے لیے اٹھنا، قربانی دینا، جس ملک میں بھی لوگ یہ کام نہیں کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہماری دعا قبول نہیں، دعا قبول نہیں ہوئی، تم اپنا فرض پورا کرو نا جو تمہارے ذمے ہے۔ ایک آدمی مثلاً رشوت دیتا ہے دفتر میں، 150 آدمی اس کے دفتر کے باہر اگر کھڑے ہو جائیں اور کہیں صاحب یہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، فلاں افسر ہے، اس کا نام لے کے لوگوں کو بتائیں کہ حرام خور ہے، نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اگر نام لے لیں تو مارے نہ جائیں۔ مرنا تو پڑتا ہے، اپنے عہدے سے معزول تو ہونا پڑتا ہے، اپنے اکاؤنٹس ضبط کرانے پڑتے ہیں، بدنام ہونا پڑتا ہے۔ ان قربانیوں کے بعد جا کر جب انسان اپنے ماحول کو سیٹ کر لیتا ہے، اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم انسان اپنی ذمہ کا کام کرتے نہیں اور اللہ کرے دعاؤں کو قبول، وہ کیوں بھئی؟ اسلام میں لڑکیوں کو ماں باپ کی وفات کے بعد وراثت کے تحت جائیداد میں حصہ رکھا گیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ کوئی بھی نہ ہو، دنیا میں کسی کو بھی سمجھ نہ آئے حکمت، تو بھی کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے اور بندے بندے ہیں۔ ہمیں اللہ کا مقام اپنے لیے نہیں تجویز کرنا چاہیے، ولیعذ باللہ ہم اس کے بندے ہیں، جو اس نے کہا ہم نے ماننا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، بندگی ہے ہمارے ذمے، خدائی نہیں۔ شوہر ضروریات کو پورا کرتا ہے، عورت کو گھر پر رکھ کے اس کی خانہ داری کا ذمہ دار بنایا ہے، گھر کے معاملات میں مرد ہی کو نپٹانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو آج بھی وراثت میں ملا مال یا رقم مرد حضرات گھر ہی خرچ کرتے ہیں، یعنی اس معاملے میں عورت کی رائے نہیں لی جاتی۔ عورت سے رائے لینی چاہیے بھی، ایسے گھر کیسے چل سکتے ہیں؟ عورتوں سے رائے لیتے ہی ہیں، لیکن مرد کو کیوں مال ملتا ہے اور عورت کو کیوں ملتا ہے؟ عورت کے مال ملنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ خواتین کو اپنے بھی اخراجات کرنے پڑتے، ممکن ہے شوہر کو بتائیں تو شوہر نہ مانے تو کچھ نہ کچھ پسند آتا، اور پھر جب شوہر گھر کو سنبھالتا رہتا ہے، وہ عمومی طور پہ عادت بر صغیر میں عورتوں کی یہی ہے، کمیٹی ڈال لی، کہیں پیسے سنبھال کے رکھ دیے، کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی، اپنے بھائی بہن ان کو دے دیے، دیور جیٹھ ان کو دے دیے، کسی اور کو دے دیے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں اور بالکل ٹھیک صحیح چل رہے ہیں۔